السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ افروز ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے کچھ حضرات اس مہینے کی بھی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بغیر عذر شرعی روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے بے جھجک کھاتے پیتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، بس 4 سے 5 منٹ باقی ہوتے ہیں مغرب کی اذان میں، اور لوگ اس موقع پر بھی شرم محسوس نہیں کرتے، بیچ روڈ پر کھڑے ہو کر سگریٹ، بیڑی اور گٹکا کا استعمال کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، اے اسلام کے اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، تمہیں پتہ ہے رمضان کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے کتنی محبت کرتے تھے، اور تمہارا یہ عمل کہیں حضور کو ناراض تو نہ کر دے۔ سنو اے بلا عذر شرعی رمضان کے روزے چھوڑنے والو، سنو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وفاء الوفا میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ حضور نے ہم سے فرمایا کہ اے لوگوں ذرا ممبر کے قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ ممبر کے قریب آ گئے تو حضور علیہ السلام ممبر کے پہلے زینے پر تشریف لے گئے، دوسرے پر اور تیسرے پر، پہلے پر تشریف لے گئے، پھر حضور نے آمین فرمایا، تیسرے پر اور دوسرے پر آمین فرمایا، تیسرے پر بھی آمین فرمایا۔ بعد میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا عمل کیا جو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، آمین کیوں کہا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے سنو میں نے آمین کہا تھا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، یا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، یا برباد ہو جائے وہ شخص۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اور حدیث میں مختلف الفاظ ملتے ہیں، کون برباد ہو جائے، کون اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کون اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ انہوں نے فرمایا، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور وہ اس رمضان اپنے رب کو راضی نہ کر کے اپنی بخشش نہ کرا پایا۔ یعنی ایسے لوگ جو اپنی زندگیوں میں رمضان کو پا رہے ہیں، ایسے یہ کروڑوں مسلمان جنہوں نے آج رمضان پایا اللہ کی رحمت سے، لیکن رمضان میں روزے نہ رکھے، رمضان میں تراویح نہ پڑھی، رمضان میں ذکر و اذکار نہ کیا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے کام نہ کیے، وہی پچھلی والی زندگی میں مصروف رہے، وہی پرانے طریقے پہ رہے جیسے 11 مہینے رہتے ہیں۔ کہا جبرائیل نے کہ دور ہو اللہ کی رحمت سے ایسا شخص، حضور نے فرمایا آمین، اللہ اکبر۔ غور تو کریں، دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دوسری مرتبہ کیوں فرمایا؟ دوسری مرتبہ اس لیے اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے، مبارک ذکر کیا جائے، اور وہ آپ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور تیسرا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ جس نے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے، یعنی بڑھاپے میں ان کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اب ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ نوجوانوں، کہاں پڑے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ آؤ، حضور کی رحمتیں بلا رہی ہیں، حضور کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ آؤ، ماہ رمضان میں حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت شیاطین جنہ کو اور شیاطین کو قید کر لیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ رب العزت جنت کو ارشاد فرماتا ہے، اے جنت تیار ہو جا، تیار ہو جا، ریڈی ہو جا، مزین ہو جا۔ جنت عرض کرتی ہے مولا کس لیے؟ رب فرماتا ہے اس لیے تاکہ میرے محبوب کے وہ غلام جو ماہ رمضان میں میری عبادت کریں گے اور جو ماہ رمضان میں روزے رکھیں گے، تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، ان کے لیے تیار ہو جا، میں ان کو تیرے اندر داخل فرماؤں گا۔ اور نوجوانوں، تم کہاں ہو؟ دیکھو، حضور کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بحقی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو میرے امت کے میرے غلاموں، سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا پیارا تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اتنا پیارا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر اللہ نے رمضان میں اتنا کرم فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے
افطاری کے وقت میرا بندہ جو دعا کرے گا حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب قبولیت کا وقت ہے، تم روڈوں پہ کھڑو کر سگریٹ پی رہے ہو، روڈوں پہ کھڑو کر جو ہے نا گٹکے کھا رہے ہو، تمام چیزیں پان مسالہ استعمال کر رہے ہو، ٹھیک اگر کسی عذر سے تم نے روزہ نہ رکھا تو کم سے کم حضور کی شریعت کا تو لحاظ کرتے، گھر پر تو بیٹھے رہتے، تو ادھر ادھر تو منہ نہ دکھاتے۔ اب تم الحمدللہ اللہ نے تمہیں صحت سے بھی نوازا، اللہ رب العزت نے تمہیں بیماری سے بھی پاک رکھا، تمام چیزوں سے تم پاک ہو، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہو۔ سوچو آج ذرا سی بیماری کا بہانہ بنا کر تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو، کہیں اللہ نے تمہیں واقعی اتنی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں واقعی اس ایسی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایسی مہلک بیماری میں مبتلا کر دیا کہ تم واقعی روزہ رکھنے کے لائق نہیں بچے، پھر کیا کرو گے؟ لہٰذا بہانے بازی بند کرو اور یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ یاد رکھو دنیا تمہیں کل بھی ذلیل کر رہی تھی، آج بھی ذلیل کر رہی ہے اور قیامت آتی رہے گی۔ عزتیں، رفعتیں، عظمتیں چاہیے تو در مصطفیٰ پر آؤ اس ماہ مبارک، ابھی بھی ہمارے پاس 21 دن بچے ہوئے ہیں، 20 دن تقریباً بچے ہوئے ہیں، آؤ ہم اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے محبوب کی رضا والے کام کریں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور جب یہ رمضان جائے تو رمضان حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ کہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے غلاموں کو ایسا پایا۔ یہ رمضان حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام ایسے کر رہا تھا، فلاں غلام ایسے کر رہا تھا، بلکہ اس ابھی بچے ہوئے 20 دنوں میں وہ کام کر لو تاکہ یہ رمضان حضور کی بارگاہ میں جا کے ہماری گواہی دے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل قیامت والے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، تو کل قیامت والے دن بھی یہ رمضان حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے کہ یا رسول اللہ وہ فلاں آپ کا غلام ہے، اس کی شفاعت کر لیں، اس کی بخشش کرا دیں، کیونکہ اس نے دنیا میں میرا احترام کیا تھا۔ نوجوانوں اٹھو، حضور کی بات کرنی ہے، حضور کی دین کی بات کرنی ہے، حضور کی شریعت کی بات کرنی ہے۔